گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ کسی بھی ریاست کی بقا، استحکام اور ترقی کے لیے نہایت بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ ہے حکمرانی میں احتساب کا تصور اور اس کے معیارات، نیز حکمرانی کے زوال کو جانچنے کی تشخیصی ذرائع۔ کسی بھی معاشرے میں اچھی حکمرانی صرف طاقت کے استعمال یا انتظامی ڈھانچے کے قیام سے ممکن نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اصل بنیاد ذمہ داری، شفافیت اور جواب دہی پر قائم ہوتی ہے۔ یہی وہ اصول ہیں جو ریاستی اداروں کو عوام کے سامنے جوابدہ بناتے ہیں اور طاقت کے ناجائز استعمال کو محدود کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم احتساب کے تصور کو سمجھتے ہیں۔ حکمرانی میں احتساب سے مراد یہ ہے کہ جو افراد یا ادارے عوامی اختیار استعمال کرتے ہیں وہ اپنے فیصلوں، اقدامات اور وسائل کے استعمال کے بارے میں جواب دہ ہوں۔ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ طاقت کے ساتھ ذمہ داری لازم ہوتی ہے۔ کوئی بھی عہدہ، اختیار یا منصب متعلق نہیں ہوتا، اس کے ساتھ جواب دہی کا نظام موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر اختیار ہو لیکن احتساب نہ ہو تو بدعنوانی، ناانصافی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا راستہ کھل جاتا ہے۔ احتساب محض قانونی عمل نہیں بلکہ ایک اخلاقی اور ادارہ جاتی اصول بھی ہے۔ یہ 3 بنیادی سطحوں پر کام کرتا ہے۔ پہلی سطح عمودی احتساب کی ہے، جہاں عوام اپنے نمائندوں کو انتخابات کے ذریعے جوابدہ بناتے ہیں۔ دوسری سطح افقی احتساب کی ہے، جہاں ریاستی ادارے ایک دوسرے کی نگرانی کرتے ہیں، جیسے عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کے درمیان توازن۔ تیسری سطح سماجی احتساب کی ہے، جہاں میڈیا، سول سوسائٹی اور عوامی رائے حکومتی فیصلوں کو پرکھتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ احتساب کو مؤثر بنانے کے لیے کن معیارات کی ضرورت ہوتی ہے؟ احتساب کا پہلا معیار شفافیت ہے۔ اگر معلومات تک رسائی نہ ہو تو جواب دہی ممکن نہیں ہوتی۔ عوام کو یہ جاننے کا حق ہونا چاہیے کہ فیصلے کیسے ہو رہے ہیں، وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں اور نتائج کیا ہیں۔ معلومات کی فراہمی جتنی واضح اور بروقت ہوگی، احتساب اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ دوسرا معیار قانون کی بالادستی ہے۔ اگر قوانین سب کے لیے یکساں طور پر نافذ نہ ہوں تو احتساب محض رسمی عمل بن کر رہ جاتا ہے۔ حقیقی احتساب تک ہوتا ہے جب طاقتور اور کمزور دونوں قانون کے سامنے برابر ہوں۔ کسی بھی معاشرے میں انصاف کا غیر جانبدار اور مؤثر نظام احتساب کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ تیسرا معیار ادارہ جاتی خود مختاری ہے۔ نگرانی کرنے والے ادارے اگر سیاسی دباؤ یا انتظامی اثر و رسوخ کے تحت کام کریں تو وہ حقیقی احتساب قائم نہیں کر سکتے۔ آزاد عدلیہ، مؤثر آڈٹ سسٹم اور خود مختار نگرانی کے ادارے احتساب کو عملی شکل دیتے ہیں۔ چوتھا معیار کارکردگی کی پیمائش ہے۔ احتساب صرف غلطیوں کی نشاندہی کا نام نہیں بلکہ نتائج کی جانچ کا عمل بھی ہے۔ اگر حکومتی منصوبے اپنے اہداف حاصل نہ کریں تو اس کی وجوہات کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ پالیسی سازی اور عمل درآمد کے درمیان فاصلہ کم کرنے کے لیے کارکردگی کے واضح پیمانے ضروری ہیں۔ پانچواں معیار عوامی شرکت ہے۔ جب شہری فیصلہ سازی کے عمل میں شامل ہوتے ہیں یا اپنی رائے دے سکتے ہیں تو حکمرانی زیادہ ذمہ دار بن جاتی ہے۔ عوامی نگرانی دراصل احتساب کو زندہ اور متحرک رکھتی ہے۔ لیکن اگر یہ معیارات کمزور پڑ جائیں تو حکمرانی کا نظام آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حکمرانی کے انہدام یا زوال کو جانچنے کے تشخیصی ذرائع اہمیت اختیار کرتے ہیں۔ یہ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ نظام کس حد تک مؤثر ہے اور کہاں خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ تشخیصی عمل کا پہلا اہم پہلو ادارہ جاتی کارکردگی کا جائزہ ہے۔ اگر ریاستی ادارے اپنے بنیادی فرائض ادا نہ کر سکیں، خدمات کی فراہمی سست یا غیر مؤثر ہو جائے یا پالیسیوں پر عمل درآمد کمزور ہو جائے تو یہ حکمرانی کی کمزوری کی علامت ہے۔ اداروں کی صلاحیت، پیشہ ورانہ مہارت اور انتظامی نظم و ضبط حکمرانی کی صحت کا اہم پیمانہ ہوتے ہیں۔ دوسرا اہم تشخیصی ذریعہ مالیاتی نظم و نسق کا تجزیہ ہے۔ اگر بجٹ کا استعمال غیر شفاف ہو، قرضوں میں غیر معمولی اضافہ ہو یا وسائل کی تقسیم غیر منصفانہ ہو تو یہ حکمرانی کے زوال کی نشاندہی کرتا ہے۔ مالی بے ضابطگیاں اکثر وسیع تر انتظامی ناکامی کی علامت ہوتی ہیں۔ تیسرا اہم عنصر بدعنوانی کی سطح کا جائزہ ہے۔ جب سرکاری اختیارات ذاتی مفادات کے لیے استعمال ہونے لگیں یا رشوت، اقربا پروری اور وسائل کے غلط استعمال کے واقعات بڑھ جائیں تو یہ واضح اشارہ ہوتا ہے کہ احتساب کا نظام کمزور ہو چکا ہے۔ بدعنوانی صرف مالی نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ عوامی اعتماد کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ چوتھا اہم پیمانہ عوامی اعتماد ہے۔ حکمرانی کی کامیابی کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ عوام ریاستی اداروں پر کس حد تک اعتماد کرتے ہیں۔ اگر شہری حکومت پر اعتماد کھو دیں، قانون پر یقین کم ہو جائے یا احتجاج اور عدم اطمینان میں اضافہ ہو تو یہ حکمرانی کے بحران کی علامت ہے۔ پانچواں اہم پیمانہ سماجی اور معاشی اشارے ہیں۔ بے روزگاری میں اضافہ، غربت کی بلند سطح، بنیادی خدمات تک محدود رسائی اور انسانی ترقی میں جمود اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حکمرانی مؤثر نہیں رہی۔ ریاست کی بنیادی ذمہ داری شہریوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ہوتی ہے، اور جب یہ مقصد حاصل نہ ہو تو حکمرانی کی ناکامی ظاہر ہو جاتی ہے۔ چھٹا اہم عنصر قانون و امن کی صورتحال ہے۔ اگر جرائم میں اضافہ ہو، ریاستی ریٹ کمزور ہو جائے یا تنازعات کے حل کے مؤثر طریقے موجود نہ ہوں تو یہ حکمرانی کے زوال کی واضح علامت ہے۔
امن و امان کسی بھی مؤثر ریاست کی بنیادی شرط ہے۔ مزید برآں پالیسی کے تسلسل اور استحکام کا جائزہ بھی ضروری ہے۔ اگر پالیسیاں بار بار تبدیل ہوں، طویل مدتی منصوبہ بندی کا فقدان ہو یا فیصلہ سازی غیر مستقل ہو تو ادارہ جاتی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ مستحکم حکمرانی ہمیشہ تسلسل اور پیش گوئی پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ تمام تشخیصی ذرائع الگ الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب شفافیت کمزور ہوتی ہے تو بدعنوانی بڑھتی ہے، جب بدعنوانی بڑھتی ہے تو وسائل ضائع ہوتے ہیں، جب وسائل ضائع ہوتے ہیں تو خدمات متاثر ہوتی ہیں، جب خدمات متاثر ہوتی ہیں تو عوامی تماد ختم ہو جاتا ہے، اور جب تماد ختم ہو جائے تو حکمرانی کی بنیادیں ہلنے لگتی ہیں۔ اس لیے احتساب اور تشخیص ایک دوسرے کے تکمیلی عناصر ہیں۔ احتساب حکمرانی کو درست راستے پر رکھتا ہے، جبکہ تشخیصی ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ اگر کسی ریاست کے پاس مؤثر احتسابی نظام اور قابل اعتماد تشخیصی طریقے موجود ہوں تو وہ بحران سے پہلے ہی مسائل کی نشاندہی کر سکتی ہے اور بروقت الاحاطہ کر سکتی ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکمرانی کی کامیابی کا راز طاقت کے ارتکاز میں نہیں بلکہ ذمہ داری کی تقسیم اور جواب دہی کے نظام میں پوشیدہ ہے۔ احتساب صرف سزا دینے کا طریقہ نہیں بلکہ بہتر حکمرانی کو یقینی بنانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح تشخیص صرف کمزوریوں کی نشاندہی نہیں بلکہ اصلاح اور بہتری کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اگر ہم شفافیت، قانون کی بالادستی، ادارہ جاتی خود مختاری اور عوامی شرکت کو مضبوط بنا دیں اور ساتھ ہی حکمرانی کی کارکردگی کو مسلسل جانچتے رہیں تو ہم ایک ایسا نظام قائم کر سکتے ہیں جو نہ صرف مؤثر ہو بلکہ پائیدار بھی ہو۔ مضبوط احتساب اور مؤثر تشخیص دراصل اچھی حکمرانی کے دو ستون ہیں۔ ان کے بنا ریاستی نظام کمزور ہو جاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ریاست مستحکم، منصفانہ اور ترقی یافتہ بن سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔